السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی مقابلہ امتحان میں پاس ہونے والے امیدواروں کے گلے میں تمغے پہنا رہے تھے۔ تقریب کے آخر میں اس لڑکی کا نام پکارا گیا جس نے اس سخت مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس لڑکی کے گلے میں تمغہ پہناتے ہوئے مہمان خصوصی ٹھٹک گئے۔ انہیں ماضی کا وہ دن یاد آیا جب یہ لڑکی ان کے سکول میں نوکری کے لیے درخواست لے کر آئی تھی اور انہوں نے ہنس کر کہا تھا کہ تم بچوں کو کیا خاک پڑھاؤ گی، بچے تمہاری شکل دیکھ کر ہی۔ دارالحکومت کی وہ ایک انتہائی شاندار، پروقار اور تاریخی صبح تھی جب سورج کی سنہری اور چمکدار کرنوں نے شہر کی سب سے بڑی اور عظیم الشان تقریب گاہ کی بلند و بالا اور پرشکوہ عمارت کو اپنے حسین سحر میں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا، اور آسمان پر تیرتے ہوئے سفید بادلوں کے ٹکڑے اس تقریب کی عظمت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ یہ کوئی عام اور روایتی دن نہیں تھا، بلکہ یہ اس ملک کے سب سے بڑے اور کٹھن ترین مقابلے کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے ان مٹھی بھر خوش نصیب نوجوانوں کے اعزاز میں رکھی گئی ایک انتہائی پروقار اور عظیم الشان تقریب تھی، جس کی تیاری پچھلے کئی ہفتوں سے انتہائی زور شور اور بھرپور انداز سے کی جا رہی تھی۔ اس تقریب گاہ کے وسیع و عریض رقبے کو انتہائی خوبصورتی اور رنگ برنگے تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کی مسحور کن اور بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول میں ایک عجیب سا سحر اور ایک انتہائی دل فریب احساس پیدا کر رہی تھی۔ اس عظیم الشان اور شاہانہ کمرے کی چھت سے لٹکتے ہوئے انتہائی بڑے اور بیش قیمت فانوس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، اور ان کی ان گنت روشنیوں کا عکس فرش پر بچھے ہوئے انتہائی نرم اور سرخ رنگ کے دبیز قالین پر پڑ کر ایک انتہائی شاہانہ اور پرشکوہ منظر پیش کر رہا تھا، جس نے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے ملک کے کونے کونے سے انتہائی نامور اور معزز شخصیات کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا، جن میں اعلیٰ ترین سرکاری افسران، نامور سیاستدان اور علم و دانش سے وابستہ انتہائی قد آور لوگ شامل تھے، جو اپنے اپنے مخصوص اور قیمتی لباسوں میں ملبوس اس تقریب کی رونق کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ہر طرف ایک انتہائی پرجوش اور مسرت بھری چہل پہل عروج پر تھی، اور ہر شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور فخر کا احساس نمایاں تھا۔ خاص طور پر ان والدین کے چہروں کی چمک تو دیکھنے کے لائق تھی، جن کے ہونہار بچوں نے دن رات کی سخت ترین محنت اور مشقت کے بعد اس انتہائی مشکل اور صبر آزما امتحان میں کامیابی کا لوہا منوایا تھا، اور آج وہ اس ملک کے انتہائی بااثر اور طاقتور محکموں کا باقاعدہ حصہ بننے جا رہے تھے۔ مائیں خوشی سے نہال تھیں، اور باپ فخر سے اپنے سینے چوڑے کیے ہوئے اس تاریخی لمحے کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہے تھے۔ اس تمام تر ہنگامے اور خوشیوں سے بھرپور ماحول کے عین وسط میں اس تقریب گاہ کے
ایک قدرے تاریک اور خاموش کونے میں وہ لڑکی انتہائی پرسکون اور خاموش انداز میں تشریف فرما تھی، جس کی زندگی کی کہانی اس حال میں موجود ہر شخص کی کہانی سے یکسر مختلف اور انتہائی دردناک تھی۔ اس کے چہرے کا وہ حصہ جہاں کبھی شباب، خوبصورتی اور رعنائی کا بسیرا ہوا کرتا تھا، اب تیزاب کی اس ہولناک اور قیامت خیز آگ میں جل کر مکمل طور پر پگھل چکا تھا، اور اس کی جگہ انتہائی بدنما اور گہرے زخموں کے خوفناک نشانات نے لے لی تھی۔ وہ رات جب ظلم کے ان اندھے اور شفاق درندوں نے محض اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اس کے چہرے پر وہ تیزاب پھینکا تھا، تو اس کے وجود کا ہر ریشہ، ہر خلیہ اور ہر ایک رگ درد کی اس ناقابل بیان اور ہولناک اذیت سے گزری تھی، جس کا محض تصور ہی کسی بھی عام انسان کی روح کو بھی کانپنے اور لرزنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کیسا قیامت خیز لمحہ تھا جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اچانک اندھیرے میں سے نکلنے والے ایک نامعلوم ہاتھ نے وہ تیزاب بھرا برتن اس کے چہرے پر الٹ دیا تھا۔ اس کے بعد اسے صرف اپنے چہرے سے اٹھنے والا وہ ہولناک دھواں اور اپنے ہی گوشت کے جلنے کی وہ ناقابل برداشت بو یاد تھی، جس نے اس کے حواس مکمل طور پر چھین لیے تھے۔ شفا خانے کے ان سفید اور بے حس بستروں پر گزری ہوئی وہ طویل اور کربناک راتیں، جب اس کے چہرے کی جلی ہوئی کھال اس کے گوشت سے الگ ہو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں بھی اس کے ان کچے زخموں پر نمک کا کام کرتے تھے۔ وہ لمحے اس کی زندگی کے تاریک ترین اور انتہائی بھیانک لمحے تھے، جب اس نے پہلی بار شیشے میں اپنا وہ جھلسا ہوا اور بھیانک چہرہ دیکھا تھا، تو اس کے اندر کی وہ معصوم اور خوبصورت لڑکی اسی لمحے دم توڑ گئی تھی اور اس کی جگہ ایک انتہائی بے بس اور ٹوٹی ہوئی روح نے لے لی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی زندگی کی کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ شفا خانے کے عملے کی وہ ہمدردی بھری اور ترس کھاتی ہوئی نگاہیں بھی اس کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں تھیں، جو اسے بار بار یہ احساس دلاتی تھیں کہ اب وہ ایک عام انسان نہیں رہی، بلکہ ایک عبرت کا نشان بن چکی ہے۔ جب وہ مہینوں کے اس انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک علاج کے بعد واپس اپنے گھر لوٹی، تو وہ گھر اسے ایک ویران قبرستان کی طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ معاشرے کے ان ظالم اور بے حس لوگوں نے اس کے اس درد کو کم کرنے کے بجائے اسے اپنے طعنوں اور اپنی نفرت بھری نگاہوں سے مزید گہرا کر دیا تھا۔ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں نے اس سے اس طرح کنارہ کشی اختیار کر لی تھی جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، بلکہ کوئی انتہائی خوفناک اور متعدی بیماری ہو۔ لوگ اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے تھے، اور بچے اس کے اس جھلسے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر اپنی ماؤں کے سینوں سے چمٹ جاتے تھے۔ تقریبات اور شادی بیاہ کے مواقع پر اسے مدعو کرنا تو درکنار، لوگ اس کے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان تمام دل دوز
اور روح فرسا رویوں نے اس کے دل کو مکمل طور پر چھلنی کر دیا تھا، اور وہ کئی مہینوں تک اپنے گھر کی ان تاریک چار دیواروں میں خود کو قید کیے موت کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے تمام شیشے اور آئینے توڑ دیے تھے تاکہ اسے دوبارہ اپنا وہ مسخ شدہ چہرہ نہ دیکھنا پڑے، اور وہ اندھیروں کی عادی ہو گئی تھی۔ لیکن پھر ایک دن جب اس نے اپنی بوڑھی اور ضعیف ماں کو رات کے اس انتہائی تاریک اور خاموش پہر میں اپنی مصلے پر بیٹھ کر اس کے لیے زاروں قطار روتے اور رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، تو اس کے اندر کی وہ مری ہوئی روح اچانک ایک انتہائی طاقتور اور بپھرے ہوئے طوفان کی طرح جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی ماں کے ان بہتے ہوئے آنسوؤں میں اپنی اس ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کی ایک انوکھی اور انتہائی مضبوط کرن دیکھی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان ظالموں کو اور اس بے حس معاشرے کو اپنی اس کمزوری اور اپنی اس جسمانی خامی پر ہنسنے کا مزید کوئی موقع نہیں دے گی، بلکہ وہ اس محرومی کو اپنی سب سے بڑی اور ناقابل تسخیر طاقت میں بدل کر ان سب کے غرور کو خاک میں ملا دے گی۔ اس نے اپنی اس جسمانی اور روحانی خامی کو اپنی ڈھال بنانے کا وہ عظیم اور کٹھن فیصلہ کیا جس نے اس کی تقدیر کے تمام بند اور تاریک دروازوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے اس چھوٹے اور بوسیدہ کمرے کو اپنا کل جہان بنا لیا تھا، جہاں کتابوں کے انبار اور کاغذی پلندوں کے سوا اور کچھ موجود نہیں تھا۔ رات کے اس انتہائی گہرے اور خاموش پہر میں جب پوری دنیا ایک گہری اور پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہی ہوتی تھی، وہ اپنے اس جھلسے ہوئے اور تکلیف دہ چہرے کے ساتھ ایک مدھم سی زرد روشنی کے سامنے بیٹھی ان موٹی اور انتہائی مشکل کتابوں کے ہر ایک لفظ کو اپنے ذہن میں مکمل طور پر اتار رہی ہوتی تھی۔ سردیوں کی وہ انتہائی یخبستہ راتیں جب ٹھنڈی ہوائیں اس کے کمرے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہو کر اس کے وجود کو لرزا دیتی تھیں، تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی تھی، اور گرمیوں کی وہ شدید اور حبس زدہ دوپہریں جب پسینہ اس کے ان کچے زخموں پر جلن پیدا کرتا تھا، تب بھی اس کی توجہ صرف اور صرف ان کتابوں کے صفحات پر مرکوز رہتی تھی۔ اس کی وہ آنکھ جس کے گرد تیزاب نے ایک انتہائی گہرا اور بدنما نشان چھوڑ دیا تھا، وہ اکثر مسلسل اور لگاتار پڑھنے کی وجہ سے سوج جاتی تھی، اور اس میں سے شدت درد کے باعث پانی بہنے لگتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو اپنی ان کتابوں کے سفید صفحات پر گرنے نہیں دیا، بلکہ وہ انہیں اپنی آستین سے صاف کر کے ایک نئے عزم اور نئی طاقت کے ساتھ دوبارہ اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر قلم کو مسلسل اور مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی وجہ سے انتہائی گہرے اور سخت نشانات پڑ چکے تھے، اور اس کی کمر درد سے دوہری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے ارادے کسی بھی بلند و بالا اور مضبوط چٹان سے زیادہ پختہ اور اٹل تھے۔ اس نے دنیا کی تمام تر خوشیوں، تمام تر تقریبات اور تمام تر رشتوں ناتوں کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا تھا، اور اس کا واحد مقصد صرف اور صرف
اس ملک کے اس سب سے بڑے اور اعلیٰ ترین امتحان کو اچھے درجے میں کامیاب کرنا تھا۔ امتحان کے وہ طویل اور کٹھن دن بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ جب وہ پہلی بار امتحان گاہ میں داخل ہوئی تو وہاں موجود سینکڑوں امیدوار اور نگران اس کے اس خوفناک اور بدنما چہرے کو انتہائی عجیب اور حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ہال میں ایک عجیب سی خسر پھسر شروع ہو گئی تھی اور کچھ لڑکیوں نے تو اس کے قریب بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے ان تمام ظالمانہ اور دلچیر دینے والی نگاہوں اور رویوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھنے کو ترجیح دی اور اپنا سارا دھیان صرف اور صرف اپنے پرچے پر مرکوز کر دیا۔ امتحان کے وہ گھنٹے اس کے لیے ایک جنگ کے میدان کی طرح تھے، جہاں اس کا قلم اس کی واحد تلوار تھی۔ اس کا قلم کاغذ پر اس طرح تیزی اور روانی سے دوڑتا تھا جیسے اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری محرومی اور ساری جد و جہد ان الفاظ کی شکل میں اس کاغذ پر منتقل ہو رہی ہو۔ اس نے ہر پرچہ انتہائی مہارت اور کامل یقین کے ساتھ حل کیا تھا، اور جب نتیجے کا وہ انتہائی سنسنی خیز اور فیصلہ کن دن آیا تو اس نے پوری ریاست اور پورے نظام کو حیرت کے ایک انتہائی گہرے اور ناقابل یقین سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اخبارات کی سرخیاں اور ریڈیو کے اعلانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس تیزاب سے جھلسی ہوئی اور معاشرے کی دھتکاری ہوئی اس لڑکی نے اس سخت ترین اور کٹھن مقابلے میں نہ صرف کامیابی حاصل کی ہے بلکہ تمام تر سابقہ ریکارڈ توڑتے ہوئے پورے صوبے میں سب سے اعلیٰ اور اول درجہ حاصل کیا ہے۔ اس کی اس شاندار اور تاریخی کامیابی نے ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک انتہائی زوردار اور کرارا تمانچہ رسید کیا تھا، جو اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے معاشرے کا ایک ناکارہ اور بدصورت حصہ سمجھتے تھے۔ اس کے محلے میں جہاں کل تک اسے دیکھ کر دروازے بند کر لیے جاتے تھے، آج وہاں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ لیکن اس نے کسی کو خاطر میں لانے کے بجائے اپنی اسی خاموشی اور وقار کو اپنائے رکھا۔ آج اسی شاندار کامیابی کا جشن منانے اور ان کامیاب امیدواروں کو اعزازات سے نوازنے کے لیے یہ عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی تھی، اور وہ لڑکی انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ اس تقریب گاہ کے کونے میں بیٹھی اپنی اس طویل اور دردناک جد و جہد کے اس انتہائی خوبصورت اور میٹھے انجام کا انتظار کر رہی تھی۔ اس عظیم الشان تقریب کے مہمان خصوصی ملک کے ایک انتہائی نامور، طاقتور اور با اثر ماہر تعلیم اور اعلیٰ ترین سرکاری آفیسر تھے، جن کا رعب اور دبدبہ پورے نظام میں مشہور تھا۔ وہ ایک انتہائی متکبر، مغرور اور اپنی طاقت کے نشے میں چور انسان تھے، جو ہمیشہ اپنے انتہائی قیمتی اور کلف لگے لباس، اپنی طاقت اور اپنے عہدے کے خمار میں اس قدر غرق رہتے تھے کہ انہیں اپنے سامنے موجود کوئی بھی دوسرا انسان محض ایک کیڑے سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ان کی مونچھوں کا وہ مخصوص اور تکبر بھرا تاؤ اور ان کی آنکھوں میں موجود وہ فرعونیت کی چمک
اس بات کا ببانک دہل اعلان کرتی تھی کہ وہ اس فرسودہ نظام کے سب سے بڑے اور طاقتور ستون ہیں۔ ان کا قافلہ جب اس تقریب گاہ کے مرکزی دروازے پر انتہائی شور اور ہنگامے کے ساتھ پہنچا تو منتظمین نے ان کا استقبال انتہائی شاہانہ انداز میں کیا۔ ان کے محافظوں نے ان کے گرد ایک حصار بنا لیا تھا اور ان کے ارد گرد خوشامدی اور مفاد پرست افراد کا ایک بہت بڑا ہجوم ہاتھ باندھے اور سر جھکائے ان کی ہر ایک بات پر انتہائی عقیدت سے سر ہلا رہا تھا۔ مہمان خصوصی نے انتہائی حقارت بھری نظروں سے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھا اور پھر انتہائی شاہانہ اور رعونت بھرے انداز میں چلتے ہوئے تقریب گاہ کے اس مرکزی اور اونچے چبوترے پر تشریف فرما ہوئے، اور ان کے بیٹھتے ہی پوری تقریب گاہ میں ایک انتہائی مؤدبانہ اور پروقار خاموشی چھا گئی۔ تقریب کے آنر نے مائک پر آ کر انتہائی فصیح و بلیغ الفاظ میں ان مہمان خصوصی کی تعریف کے پل باندھنے شروع کر دیے اور انہیں علم و دانش کا ایک ایسا عظیم مینار قرار دیا جس کی بدولت اس ملک کا نظام تعلیم ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ آنر نے انہیں فرشتہ صفت اور غریبوں کا مسیحا بھی کہا، جو کہ ایک انتہائی سفید اور کھوکھلا جھوٹ تھا۔ مہمان خصوصی ان تمام جھوٹی اور چاپلوسی سے بھری تعریفوں کو انتہائی غرور اور فخر کے ساتھ سن رہے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک انتہائی طنزیہ اور شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تقریب اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی تھی اور اب وہ انتہائی حساس اور سنسنی خیز لمحہ آ چکا تھا جس کا اس عظیم الشان تقریب گاہ میں موجود ہر شخص کو انتہائی بے صبری سے اور بے قراری سے انتظار تھا۔ ان طلباء کے نام پکارے جا رہے تھے جنہوں نے اس سخت ترین مقابلے میں نمایاں اور اعلیٰ ترین درجات حاصل کیے تھے۔ مہمان خصوصی اپنی اس اونچی اور مخملی کرسی سے اٹھے اور ان کے ہاتھوں میں وہ انتہائی چمکتے ہوئے اور بھاری سنہرے تمغے موجود تھے جو آج ان خوش نصیبوں کے سینوں پر سجائے جانے تھے۔ تیسرے اور دوسرے درجے پر آنے والے امیدواروں کے نام پکارے گئے اور انہوں نے انتہائی خوشی اور فخر کے ساتھ آگے بڑھ کر مہمان خصوصی کے ہاتھوں وہ شاندار تمغے پہنے اور تقریب گاہ میں تالیوں کی ایک انتہائی زوردار اور طویل گونج سنائی دیتی رہی۔ لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور تصاویر کھینچی جا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد پوری تقریب گاہ میں اچانک ایک انتہائی گہری اور پر اسرار خاموشی چھا گئی، کیونکہ اب اس طالب علم کا نام پکارا جانے والا تھا جس نے اس سال پورے صوبے میں تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پہلی اور سب سے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی تھی، اور جس نے کامیابی میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، اور کچھ خواتین نے تو حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے، لیکن اس لڑکی نے ان تمام حیرت زدہ اور حقارت بھری نگاہوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، اور وہ انتہائی پرعزم انداز میں چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر بالکل مہمان خصوصی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مہمان خصوصی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ سب سے بڑا، سب سے بھاری اور چمکدار سنہری تمغہ آگے بڑھایا تاکہ وہ اسے اس لڑکی کے گلے میں
پہنا سکیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر اس لڑکی کے اس تیزاب سے جھلسے ہوئے چہرے، اس کے ان گہرے زخموں اور خاص طور پر اس کی ان انتہائی مانوس اور چمکتی ہوئی آنکھوں پر پڑی، تو ان کے وہ ہاتھ جو تمغہ پہنا رہے تھے وہ اچانک ہوا میں ہی رک گئے، اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت اور ایک نامعلوم خوف کی شدت سے پھیل گئیں۔ ان کے ماتھے پر پڑنے والی سلوٹیں گہری ہو گئیں، اور ان کے چہرے کا وہ تمام تر غرور اور تکبر جو چند لمحے پہلے تک ان کی پہچان تھا، وہ اچانک ایک زرد اور پھیکے رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود وہ سنہری تمغہ ہلکے سے لرزنے لگا، اور اس کی چمک ان آنکھوں میں چبھنے لگی۔ مہمان خصوصی کی وہ متکبر نگاہیں اس لڑکی کے جھلسے ہوئے چہرے کے ان گہرے زخموں پر ٹک گئی تھیں، اور ان کے ذہن کے کسی تاریک اور انتہائی گہرے گوشے میں برسوں پرانی ایک یاد کسی خوفناک بچھو کی طرح ڈنک مارنے لگی۔ وہ لمحہ ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جب انہیں یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو آج سے چند سال قبل اپنے اس مسخ شدہ چہرے اور ہاتھوں میں اپنی تعلیمی قابلیت کی پرانی اور بوسیدہ دستاویزات تھامے ان کے اس انتہائی عالی شان اور پرشکوہ تعلیمی ادارے کے دفتر میں ایک معمولی سی نوکری کی بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی۔ انہیں وہ دن پوری طرح یاد آنے لگا جب وہ اپنی اس طاقتور کرسی پر براجمان تھے اور ان کا غرور آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے انتہائی عاجزی اور امید بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ جناب، میں نے انتہائی اعلیٰ درجات کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اور مجھے اس روزگار کی انتہائی شدید ضرورت ہے تاکہ میں اپنی بیمار اور بوڑھی ماں کا علاج کروا سکوں اور 2 وقت کی روٹی کما سکوں۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں رحم اور انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی اس شاندار تعلیمی قابلیت کے پلندے کو انتہائی حقارت اور نفرت سے میز پر پھینک دیا تھا، اور ایک انتہائی ظالمانہ اور تکبر بھرا قہقہہ لگاتے ہوئے اسے وہ الفاظ کہے تھے جو کسی بھی انسان کی روح کو چیر کر رکھ دینے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے انتہائی تمسخر اور رعونت کے ساتھ کہا تھا کہ تم بچوں کو کیا خاک پڑھاؤ گی؟ بچے تو تمہاری یہ بھیانک اور ڈراؤنی شکل دیکھ کر ہی خوف سے مر جائیں گے، اور میرے اس شاندار تعلیمی ادارے کا نام اور اس کا معیار تمہاری اس بدصورتی کی وجہ سے مٹی میں مل جائے گا۔ انہوں نے انتہائی بے دردی سے اپنے محافظوں کو بلایا تھا اور اس لڑکی کو دھکے دے کر اپنے اس پرتعیش دفتر سے باہر نکال دیا تھا، اور جاتے جاتے اسے یہ طعنہ بھی دیا تھا کہ تم جیسی بدصورت لڑکیوں کو تو اپنے گھر کے کسی اندھیرے کمرے میں چھپ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ دنیا تمہاری اس نحوست سے محفوظ رہ سکے۔ مہمان خصوصی کے ذہن میں وہ سارا بھیانک منظر ایک چلتی ہوئی تصویر کی طرح گردش کرنے لگا، اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کے اپنے ہی کہے ہوئے وہ ظالمانہ الفاظ آج ایک تیز دھار خنجر بن کر ان کے اپنے ہی گلے کو کاٹ رہے ہیں۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اور ان کا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ انہیں لگا جیسے ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ لڑکی جو اس وقت ان کے سامنے ایک فاتح
اور ایک انتہائی پروکار چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی انتقام کی آگ، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد اور پرسکون سچائی تھی جس نے اس مغرور انسان کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تقریب گاہ میں موجود ہزاروں لوگ اس عجیب اور سنسنی خیز خاموشی کو دیکھ کر حیران تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہمان خصوصی اس طرح بت بن کر کیوں کھڑے ہیں، اور وہ تمغہ اس لڑکی کے گلے میں کیوں نہیں پہنا رہے۔ سب کے ذہنوں میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس خاموشی کو توڑ سکے۔ اونر جو اب تک انتہائی بلند آواز میں اعلانات کر رہا تھا، وہ بھی اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال پر بکھلا گیا تھا اور اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ تقریب گاہ کی وہ روشنیاں جو چند لمحے پہلے تک ایک انتہائی خوشگوار اور دل فریب لگ رہی تھیں، اب مہمان خصوصی کو اپنے لیے ایک سلگتی ہوئی آگ کی مانند محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے کانوں میں اپنے ہی قہقہے کی وہ گونج سنائی دے رہی تھی جو انہوں نے اس بے بس اور مجبور لڑکی پر لگایا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح اس لڑکی کی آنکھوں میں اس دن آنسو تیرنے لگے تھے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا تھا۔ کس طرح اس نے اپنی بکھری ہوئی دستاویزات کو فرش سے اٹھایا تھا اور اپنے جھلسے ہوئے چہرے کو دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کیے بغیر انتہائی مضبوط قدموں کے ساتھ ان کے دفتر سے باہر نکل گئی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ خیال کسی زہریلے سانپ کی طرح پھنکارنے لگا کہ انہوں نے جس چہرے کو اپنی بدصورتی کا معیار بنا کر ٹھکرایا تھا، آج اسی چہرے نے اس ملک کے سب سے بڑے اور کٹھن ترین امتحان میں ان تمام خوبصورت اور خوش شکل چہروں کو مات دے دی تھی جن پر معاشرہ فخر کرتا ہے۔ لڑکی نے اپنی ان چمکتی ہوئی اور پرعزم آنکھوں سے مہمان خصوصی کے اس زرد اور پسینے میں ڈوبے ہوئے چہرے کو دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معنی خیز اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے قدموں کو ذرا سا آگے بڑھایا، اور اس کا یہ ایک قدم اس متکبر انسان کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ لڑکی جانتی تھی کہ یہ شخص اسے پوری طرح پہچان چکا ہے، اور اس وقت اس کے اندر کس قدر خوفناک طوفان برپا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے اس کی ظاہری خامی کی وجہ سے دھتکار دیا تھا اور اسے زندگی کی دوڑ میں ایک ہارا ہوا انسان سمجھ لیا تھا۔ لیکن اس ظالم انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ان زہریلے الفاظ نے اس لڑکی کے اندر ایک ایسی نہ بجھنے والی آگ کو بھڑکا دیا تھا جس نے اس کے تمام دکھوں، اس کی تمام محرومیوں اور اس کی تمام تر مجبوریوں کو جلا کر ایک ایسا فولاد بنا دیا تھا جسے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس دن جب وہ ان کے دفتر سے ذلیل ہو کر نکلی تھی تو اس نے راستے میں ایک بھی آنسو نہیں بہایا تھا۔ اس کڑی دھوپ اور تپتی ہوئی سڑک پر چلتے ہوئے جب لوگ اسے دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہے تھے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن اسی شخص کے سامنے، اسی کی دنیا میں ایک ایسا مقام حاصل کر کے دکھائے گی کہ یہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اس نے دن رات ایک کر کے ان تمام موٹی
اور مشکل کتابوں کو حرف بہ حرف اپنے ذہن میں اتار لیا تھا، جو اس ملک کے سب سے بڑے اور کٹھن امتحان کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ اس نے بھوک پیاس اور اپنی تمام تر جسمانی تکالیف کو بھلا کر صرف اور صرف اپنے مقصد پر نگاہ رکھی تھی۔ سردیوں کی وہ طویل اور یخ بستہ راتیں جب عام انسان گرم بستروں میں سکون کی نیند سوتے تھے، وہ اپنے اس جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک مدھم سی زرد روشنی میں بیٹھی علم کے ان سمندروں کو عبور کر رہی ہوتی تھی۔ اس کی اس آنکھ میں، جس کے گرد تیزاب نے ایک انتہائی گہرا اور بدنما نشان چھوڑ دیا تھا، اکثر مسلسل مطالعے کی وجہ سے شدید درد اٹھتا تھا اور پانی بہنے لگتا تھا، لیکن وہ اپنی آستین سے اس پانی کو صاف کرتی اور دوبارہ کتابوں میں غرق ہو جاتی۔ اس کی انگلیوں پر قلم پکڑنے کی وجہ سے گٹھے پڑ چکے تھے اور اس کی کمر درد سے دوہری ہو جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے معاشرے کے طعنوں کو اپنا ہتھیار بنایا اور لوگوں کی نفرت کو اپنی سیڑھی بنا کر کامیابی کے اس بلند ترین مینار تک پہنچنے کا عزم کیا، جس کی چوٹی پر پہنچ کر تمام ظاہری خامیاں اور تمام بدصورتیاں علم اور قابلیت کے نور میں چھپ جاتی ہیں۔ امتحان کے وہ کٹھن دن بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا معرکہ تھے۔ جب وہ امتحان گاہ میں داخل ہوتی تھی تو وہاں موجود تمام افراد کی عجیب اور حقارت بھری نظریں اس کے وجود کو چھلنی کرتی تھیں، لیکن وہ ان تمام نظروں کو پچھاڑتے ہوئے صرف اپنے پرچے پر اور اپنے ٹارگٹ پر توجہ دیتی۔ اس کا قلم ایک تلوار کی طرح چلتا تھا جو معاشرے کی تمام ناانصافیوں اور تکبر کے تمام بتوں کو پاش پاش کر رہا تھا، اور آج وہ وعدہ پوری شان و شوکت اور پوری طاقت کے ساتھ پورا ہو چکا تھا۔ لڑکی نے دیکھا کہ مہمان خصوصی کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ ان سے وہ تمغہ گرنے والا تھا۔ ان کی سانسیں اس قدر بے ترتیب ہو چکی تھیں کہ ان کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور ان کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ لڑکی نے انتہائی وقار اور تمکنت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور مہمان خصوصی کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سنہری اور چمکدار تمغہ خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے اس عمل پر پوری تقریب گاہ میں ایک انتہائی گہری اور پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دم سادھے اس حیران کن اور غیر معمولی منظر کو دیکھ رہے تھے۔ منتظمین اور دیگر اعلیٰ عہدے داران اس صورتحال پر مکمل طور پر ہکا بکا رہ گئے تھے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی نے وہ تمغہ انتہائی فخر اور غرور کے ساتھ اپنے گلے میں پہن لیا، اور اس کی وہ جلی ہوئی اور زخموں سے بھری ہوئی گردن آج اس تمغے کی چمک سے دنیا کی سب سے خوبصورت اور قابل فخر چیز لگ رہی تھی۔ اس تمغے کا وزن اس کی ان تمام طویل راتوں کی محنت، اس کی ان تمام تکلیفوں، اس کے آنسوؤں اور اس کے اس کٹھن سفر کا سب سے میٹھا اور انمول صلہ تھا۔ مہمان خصوصی کی ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو رہی تھیں، اور وہ کسی مجرم کی طرح اپنا سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں اور ان کی زبان پر جیسے کسی نے انتہائی بھاری اور مضبوط تالا ڈال دیا تھا۔ ان کے کانوں میں اس لڑکی کے وہ پرانے الفاظ مسلسل گونج رہے تھے جب اس نے انتہائی عاجزی سے کہا تھا
کہ علم اور قابلیت کا تعلق انسان کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کے دماغ اور اس کی نیت سے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس اٹل سچائی کو اپنے تکبر اور اپنی دولت کے نشے میں اندھے ہو کر روند ڈالا تھا۔ آج وہی سچائی ایک انتہائی بھیانک انتقام اور ایک عظیم الشان فتح کی شکل میں ان کے سامنے کھڑی تھی، اور ان کی وہ ساری دولت، ان کا وہ سارا اثر و رسوخ اور ان کی وہ تمام تر طاقت اس مسخ شدہ چہرے والی لڑکی کے قدموں کی دھول بن چکی تھی۔ لڑکی کا وہ جھلسا ہوا چہرہ جو کل تک ان کے لیے ایک مذاق تھا، آج وہ چہرہ ریاست کی سب سے بڑی اور سب سے با اثر طاقت کا نشان بن چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اب اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور اس کی وہ فرعونیت جو غریبوں کا خون چوستی تھی آج ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ لڑکی نے اپنا چہرہ تھوڑا سا آگے کیا اور مہمان خصوصی کے کان کے بالکل قریب جا کر ایک ایسی سرگوشی کی جو اگرچہ بہت دھیمی اور پرسکون تھی، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت، اس کی سچائی اور اس کا جلال اس قدر ہولناک تھا کہ اس نے اس ظالم اور مغرور انسان کی روح تک کو چیر کر رکھ دیا۔ لڑکی نے بغیر کسی غصے کے اور ایک انتہائی سرد اور پرسکون لہجے میں کہا کہ بچے تو شاید مجھ سے ڈر جاتے جناب، لیکن آج آپ کے ماتھے کا پسینہ اور آپ کے کانپتے ہوئے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ اس تمغے کے ساتھ جو میرا تقرری نامہ آیا ہے اس کے مطابق میں اس شہر کی نئی اعلیٰ انتظامی آفیسر ہوں، اور کل صبح سویرے میرا پہلا سرکاری چھاپا اسی تعلیمی ادارے پر پڑنا ہے جس کی بنیاد میں آپ نے بدعنوانی اور غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی جو اینٹیں رکھی ہیں انہیں میں اپنے انہی جلے ہوئے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے اکھاڑ پھینکوں گی، کیونکہ قانون کی آنکھ انسان کا چہرہ نہیں دیکھتی بلکہ اس کا جرم دیکھتی ہے، اور آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس تعلیمی ادارے کی آڑ میں جو کالے دھن کا کاروبار پھیلایا ہے اور جس کی فائلیں میں نے اپنے محکمے میں چارج سنبھالنے سے پہلے ہی کھول لی ہیں، وہ آپ کو اس مقام پر پہنچا دیں گی جہاں آپ کو اپنی اس خوبصورت اور کلف لگی ہوئی شکل پر ہمیشہ کے لیے شرمندگی ہونے لگے گی۔ لڑکی کے یہ الفاظ مہمان خصوصی کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے، اور ان کا بچہ کھچا غرور بھی ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیروں تلے سے وہ مضبوط زمین کھسک چکی ہے جس پر کھڑے ہو کر وہ غریبوں کی قسمت کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے اب وہ لاچار اور مجبور لڑکی نہیں کھڑی تھی، بلکہ ریاست کا وہ طاقتور اور بے رحم قانون کھڑا تھا جس نے ان کی تمام مکاریوں اور ان کے تمام پوشیدہ جرائم کو بے نقاب کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑکی نے اپنی بات مکمل کی اور اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ گہرے زخم آج کسی جنگجو کے سینے پر سجے ہوئے تمغوں کی طرح چمک رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو کسی بھی اندھیرے کو چیرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس نے مڑ کر اس وسیع و عریض تقریب گاہ میں موجود ان ہزاروں لوگوں کی طرف دیکھا جو اب تک سکتے کے عالم میں اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے انتہائی وقار اور طمطراق کے ساتھ اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے، اور اس کی چال میں وہ فتح مندی
اور وہ شاہانہ غرور تھا جو صرف ان لوگوں کا مقدر ہوتا ہے جو اپنی محرومیوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے ان محرومیوں کو شکست دے کر اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں، اور پیچھے کھڑے وہ مہمان خصوصی جن کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے، آج وہ ایک ہارے ہوئے اور عبرت ناک مجرم کی طرح اپنی جگہ پر سن کھڑے تھے، اور ان کی وہ تمام تر طاقت اس لڑکی کے اس ایک ادھورے جملے کے سامنے راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی لگن اور محنت کے سامنے دنیا کا کوئی بھی تکبر اور کوئی بھی طاقت کبھی نہیں ٹک سکتی، اور جس کی بنیاد میں آپ نے ظلم اور ناانصافی کا بیج بویا ہو، وہ ایک نہ ایک دن آپ کی اپنی ہی تباہی کا سب سے بڑا درخت بن کر ابھرتا ہے۔ تقریب گاہ میں موجود ہر شخص کی نظریں اس باوقار لڑکی کے قدموں کا طواف کر رہی تھیں، وہ لڑکی جس نے اپنے مسخ شدہ چہرے کو اپنی کمزوری بننے کے بجائے اپنی سب سے بڑی طاقت میں تبدیل کر لیا تھا، اب تقریب گاہ کے وسیع اور سرخ قالین پر چلتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اس کی ہر آہٹ مہمان خصوصی کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ان کی وہ تمام تر دولت، ان کے تمام تر اثر و رسوخ اور ان کا وہ خاندانی غرور جس پر وہ ہمیشہ نازاں رہتے تھے، آج ایک غریب اور تیزاب سے جھلسی ہوئی لڑکی کی سچائی اور استقامت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ تقریب گاہ کے دروازے سے باہر نکلتے ہی سورج کی روشن اور چمکدار کرنوں نے اس لڑکی کا استقبال کیا۔ یہ کرنیں اس تاریک زندگی میں آنے والی نئی اور روشن صبح کی نوید تھیں۔ اس کا وہ چہرہ جو کبھی معاشرے کی بے حسی اور ظلم کا نشان تھا، آج ایک پروقار اور عظیم الشان مستقبل کی علامت بن کر چمک رہا تھا۔ اس لڑکی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے ان تمام کٹھن اور دشوار گزار راستوں پر چلنے کی ہمت عطا کی، اور آج اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اس کی آواز میں وہ طاقت تھی جو بڑے بڑے ظالموں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بوڑھی ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا، وہ ماں جس نے راتوں کو جاگ کر اس کے لیے دعائیں مانگی تھیں اور جس کے آنسوؤں نے اس لڑکی کے ارادوں کو مزید مضبوط کیا تھا۔ دوسری جانب تقریب گاہ کے اندر کا منظر انتہائی عبرتناک تھا۔ مہمان خصوصی کو ان کے محافظوں نے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا، کیونکہ ان کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے اور ان کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے کانوں میں گونجنے والے اس لڑکی کے ان الفاظ کو جھٹکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ الفاظ ان کی روح میں اتر چکے تھے۔ انہیں کل صبح ہونے والے چھاپے کا تصور کر کے موت کی سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے محکمے میں چارج سنبھالتے ہی ان کی تمام پوشیدہ فائلیں اور ان کے تمام کالے کرتوت دنیا کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کی وہ سفید پوشی جس کے پیچھے وہ اپنے گناہوں کو چھپاتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گی۔ اس تقریب نے وہاں موجود ہر شخص کو یہ انمول اور عظیم سبق سکھا دیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی
انسان کی اصل پہچان نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اصل پہچان اس کا علم، اس کی قابلیت اور اس کا وہ مضبوط ارادہ ہوتا ہے جو اسے کسی بھی طوفان سے لڑنے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کی ظاہری خامیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ دراصل اپنی ہی کم ظرفی اور اپنی ہی اندرونی بدصورتی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دن اس لڑکی نے نہ صرف اپنی زندگی کی جنگ جیتی تھی، بلکہ اس نے اس پورے فرسودہ اور ظالمانہ نظام کو بھی شکست دی تھی جو انسان کو اس کی قابلیت کے بجائے اس کی شکل و صورت سے تولتا ہے۔ اس کی یہ فتح آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی تھی، اور اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچائی اور محنت کا سفر کتنا ہی طویل اور کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اس کی منزل ہمیشہ روشن اور شاندار ہوتی ہے، اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور اور مغرور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے اپنے غرور کی قیمت چکانی ہی پڑتی ہے، اور اس کی تباہی اسی کے بوئے ہوئے بیجوں سے ہی جنم لیتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔